أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو أهله يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ النساء اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 103 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نیکسٹ رکوع اور پچھلے رکوع کی ایک آیت جو رہتی تھی اس کو مکمل پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ میری زبان پر حق بات کو جاری فرمائے۔ آیت نمبر 104، اور کافروں کی تلاش میں سستی نہ کرو، اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے تو جیسے تمہیں دکھ پہنچتا ہے ویسے ہی انہیں بھی دکھ پہنچتا ہے، حالانکہ تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اس آیت کی شان نزول کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ گو کہ انسان جب بالکل اس کی ہمت ٹوٹنے لگتی ہے، جب وہ شکستہ دل ہونے لگتا ہے، تب اس کی مدد کے لیے جب قرآن میں دیکھا جائے، جب ہم بھی شکستہ دل ہوں، ہم بھی پریشان ہوں، ہم بھی قرآن میں میسیج دیکھیں ہمارے لیے ہمارا پروردگار کیا فرما رہا ہے۔ اس دور میں صحابہ کرام، اس کے بارے میں جو شان نزول ہے وہ یہ کہ بدر صغریٰ، جس کے بارے میں ہم نے پیچھے بھی پڑھا، ذکر ہوا کہ جو ایسی جنگ تھی جو ممکنہ حد تک ہونی تھی لیکن نہ ہو پائی، کفار کے دل میں مسلمانوں کا رعب ایسا بیٹھا کہ وہ جنگ کے لیے آ ہی نہ سکے۔ اور دوسرے شان نزول کے مطابق یہ آیت غزوہ احد کے وقت نازل ہوئی کہ جب مسلمان اپنی تکلیفوں میں اور اپنے زخموں میں چور تھے، اور اس وقت بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود تھے کہ وہاں سے حکم جاری ہوا کہ ابو سفیان قافلے کے ساتھ دوبارہ حملہ کرنے والا ہے، لہٰذا اٹھو اور جنگ کی تیاری کرو۔ تو وہ صحابہ کرام جو زخموں سے چور تھے، جو نڈھال تھے، اس وقت تمام کے تمام کھڑے ہوئے اتنی تکلیف میں، اور انہوں نے جنگ کی دوبارہ سے تیاری شروع کر دی۔ تو اللہ کی طرف سے جو ان کی ہمت زیادہ بڑھانے کے لیے آیت نازل ہوئی وہ یہ تھی۔ یہ آیت آج ہم لوگوں کے لیے بھی ہے کہ اگر اپنے دکھ، اپنی تکلیفیں، اپنی مصیبتیں یاد کریں اور پھر یہ آیت پڑھیں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اللہ فرماتا ہے ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما۔ کفار ہیں، ان کی تلاش میں سستی نہ کرو، صحابہ کرام کو کہا گیا۔ پھر کہا گیا اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے تو جیسے تمہیں دکھ پہنچا ہے ویسے ہی انہیں بھی دکھ پہنچتا ہے۔ اس کی ڈیٹیل غزوہ احد کی آلریڈی چینل پہ میں نے اپلوڈ کر دی ہے، غزوات والی پلے لسٹ میں جا کے اس کو سن لیجئے گا۔ کیا منظر کشی تھی، کیا اس وقت ہوا تھا مسلمانوں کے ساتھ، اور کس طرح سے مسلمانوں نے اپنے وقار کو قائم رکھتے ہوئے اس جنگ میں شرکت کی، اور کفاروں کو جو کفر تھا اس کو ذلیل اور رسوا کیا۔ اگرچہ مسلمانوں کو بھی اس جنگ میں تکلیف اٹھانی پڑی تو رب ہمت بندھا رہا ہے۔ کیا رب فرما رہا ہے کہ تمہیں تکلیف پہنچی تو ان کو بھی تو تکلیف پہنچی ہی ہے، اور تمہارے پاس تو تمہارا رب ہے۔ آج کے دور میں بھی مسلمان اگر پریشان ہیں تو وہ دیکھیں نا، رب فرما رہا ہے کہ تمہارے پاس تو میں ہوں، اللہ ہے، کافروں کے پاس تو نہیں ہے۔ تو تمہارے پاس تو یہی خوشی کی بات ہونی چاہیے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، دکھ میں، پریشانی میں، مصیبت میں اسی کو پکارا کرو۔ تمہارے پاس تو امید ہے، بخشے جانے کی امید ہے۔ اگر رزق کی وجہ سے پریشان ہو تو رزق کے کشادگی سے ملنے کی امید ہے۔ اگر تم گناہ گار ہو تو توفیق توبہ کی امید ہے۔ اگر توبہ کرتے ہو تو رب کی طرف سے بخشش کی امید ہے۔ تمہارے پاس تو تمہارے رب
کی صورت میں امید موجود ہے، جبکہ کافروں کے پاس تو یہ امید بھی نہیں ہے۔ اللہ جاننے والا ہے، اللہ حکمت والا ہے۔ رب نے اس آیت میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تم کس طرح تھکے ہوئے تھے، اس کی حکمت نہیں ہے۔ احد میں تمہیں تکلیف بھی پہنچی، ابو سفیان واپس چلا گیا مدینہ پر، اس نے دوبارہ چڑھائی کا ارادہ کیا، پھر یہ خبر تم تک پہنچنا، پھر تمہارا ان زخم اور تکلیفوں کی حالت میں بھی مقابلہ کے لیے دوبارہ تیار ہو جانا۔ رب فرماتا ہے یہ سب کچھ میری طرف سے ہے، اور میرے ہر کام میں ہزارہ حکمتیں ہیں، اور میں ہی تمام چیزوں کا جاننے والا ہوں۔ آیت نمبر 105 اور 106، اے حبیب بے شک ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری تاکہ تم لوگوں میں اس حق کے ساتھ فیصلہ کرو جو اللہ نے تمہیں دکھایا ہے، خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا نہ کرنا۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 صفات عالیہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایک کیا؟ آپ کا صاحب کتاب اور رسول ہونا، جو کہ یہاں سے ثابت ہے، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق۔ پھر رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانوں کا حاکم مطلق بنایا، جہاں جو اس آیت کے اس حصے سے ثابت ہے، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ۔ اور پھر اس کے بعد بما اراک اللہ سے یہ ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختار ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تینوں صفات قرآن کریم کی اس آیت میں جو مذکور ہیں، اس کے پیچھے ایک شان نزول بھی ہے، وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ ایک انصار تھا، جو قبیلہ انصار کا ایک شخص تھا، وہ مسلمان تھا، ظاہر سی بات ہے قبیلہ انصار کا تھا، اور انصار کا وہ شخص جو ہے وہ کلمہ گو تھا، ٹھیک ہے، اور اس کا لقب جو تھا وہ بشر تھا، اس کا نام طعمہ ابن ابی رک، الف بے یہ رے قوف، قوف نقطے والا، یہ ان لوگوں کے لیے بتا رہی ہوں جو کہ نوٹس بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، طعمہ طا عین میم ہے ما، طعمہ ابن ابی رک۔ یہ جو خاندان تھا، یہ خاندان بنی ظفر سے تھا اس کا تعلق، اور یہ خود کو مسلمان تو کہتا تھا، کلمہ گو کہتا تھا، لیکن حقیقتاً یہ بہت بڑا منافق تھا۔ اس کو عادت تھی چوری کی، اور یہ رات گئے جو ہے لوگوں کے گھروں میں چوری کرتا تھا، اور یہ بہت برا چور تھا۔ اور ایک رات اس نے اپنے پڑوسی، اس کا پڑوسی تھا قتادہ ابن نعمان، اس کے گھر میں گیا اور وہاں سے ایک تھیلا چرایا اس نے جس میں آٹا تھا، ٹھیک ہے، اور ذرہ بھی تھا، مطلب وہ جو تھیلا تھا وہ تھوڑا سا پھٹا ہوا رہ گیا، وہ پھٹا ہوا تھا۔ اب اس نے کیا کیا کہ وہ وہاں سے چرا کے یہودی جو ہے، یہودی کا نام تھا زید ابن سمین، اس کے ہاں امانتاً رکھوا دیا۔ چوری کہاں سے کیا؟ ٹھیک ہے، قتادہ ابن نعمان سے، ٹھیک ہے، اس کے گھر سے، اور چوری کر کے ایک یہودی زید ابن سمیر کے ہاں امانتاً رکھوا دیا۔ صبح کو اس تھیلے کی تلاش میں جب لوگ نکلے، انہیں پتہ تھا کہ طعمہ چور ہے، تو سب سے پہلے جو ہے شک اسی پہ کیا گیا، لیکن جب دیکھا کہ وہاں سے پوری تفتیش کی گئی، تحقیق کی گئی، اس سے پہلے پوچھا، وہ قسمیں کھانے لگا، میں نے تو تھیلا چرایا ہی نہیں، نہ مجھے اس کے متعلق کچھ خبر ہے۔ تو جو قتادہ کے گھر والوں نے جو گرا ہوا آٹا تھا اس کے ذریعے اس کی کھوج میں جاتے جاتے جب اندازہ لگایا، تو وہ جو آٹا تھا وہ یہودی کے گھر تک پہنچتا تھا، گرتا گرتا یہودی کے گھر تک پہنچا تھا، اس لیے تمام لوگ یہودی کے گھر میں پہنچے، اور اس کے جب گھر سے جب تھیلا برآمد ہوا آٹے کا، تو پوچھا گیا اس سے کہ تم نے چوری کیا ہے، تو اس نے جب سب نے یہودی کو پکڑ لیا، وہ کہتا ہے یہ تو میرے گھر رات کو طعمہ دے کے گیا تھا، اور اس نے اپنی امانت میں رکھوایا تھا۔ تو تمام یہودی جو جماعت تھی انہوں نے اس واقعے متعلق گواہی بھی دی کہ ایسا ہی ہوا تھا، لیکن ظاہر سی بات ہے، ظاہراً دیکھا جائے تو سب لوگوں نے اس کے گھر سے جب آٹا نکلتا دیکھا تو اسی کو چور سمجھنا تھا، یہودی کو، تو یہ معاملہ جو ہے وہ بارگاہ نبوی میں پیش ہوا۔ تب یہاں پر طعمہ کے یعنی وہ جو منافق تھا، اس کے عزیز و اقارب جو تھے، انہوں نے پرزور طریقے سے اس کی حمایت کی اور یہودی کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا، ٹھیک ہے، کیا ان کا مطالبہ تھا کہ مال جو ہے وہ برآمد یہودی کے گھر سے ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہودی ہی چور ہے، ٹھیک ہے، اس نے چوری بھی کی اور پھر انکار بھی کر رہا ہے، اور پھر مسلمان پر یعنی طعمہ پر الزام بھی لگا رہا ہے، ٹھیک ہے، چوری کا، تو اس لیے اس کو ان تمام جرموں کی وجہ سے یہ سزا کا مستحق ہے، اس کی پکڑ ہونی چاہیے۔ لیکن جو ادھر سے جو یہودی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے
عزیز و اقارب اور یہودی خود بھی وہ بھی بارگاہ نبی میں اپنا ماجرا لے آئے کہ میری طرف سے تو یہ امانتاً تارما کی طرف سے امانتاً میرے پاس رکھوایا گیا تھا، میں نے چوری نہیں کی۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی۔ تو بظاہر تو وہ یہودی مجرم نظر آ رہا تھا، کیونکہ ظاہری طور پر دیکھا جائے تو واقعی حقیقتاً ایک شخص جب رات سے صبح اٹھے اور اس کی چیز غائب ہو اور اس کا سراغ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کسی اور کے گھر پہ جائیں تو وہ پیچھے والے واقعے پہ تو نہیں غور کرے گا کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں۔ تو یہودی کی بات پہ کس نے غور کرنا تھا کہ جی یہ تارما اس کے پیچھے، انہوں نے کہا کہ ثبوت تو سارے تمہارے گھر کی طرف ہی آ رہے ہیں، مجرم تو تم ملا کرے۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی جس میں تارما اور اس کے ساتھیوں کی جو ہے وہ تکذیب کی گئی اور یہودی اور اس کے گواہوں کی تصدیق فرمائی گئی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت میں جب حکم نازل ہوا تو تارما کے جو ہے وہ خات کاٹنے کا حکم دے دیا کہ یہ چور ہے، اور یہ سن کر وہ جو ہے وہ اسلام سے مرتد ہو گیا اور بھاگ کے مکہ معظمہ پہنچ گیا اور کفار مکہ سے مل گیا، جس کو کفار نے بہت خوشی خوشی خیر مقدم کیا اس کا کہ یہ مرتد ہو کے اسلام میں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو کتنا بڑا کذاب، کتنا بڑا منافق تھا وہ۔ تو اس آیت کریمہ میں کیا اس کا انجام کیا ہوا تھا وہ بھی اگلی آیت کی روشنی میں پڑھیں گے ہم۔ تو اس آیت کی تفسیر کیا ہے، خلاصہ کیا ہے؟ اے حبیب، بے شک ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری، یعنی یہ قرآن کریم اتارا کہ آپ لوگوں کے فیصلے اس کے مطابق کریں جو آپ کو اللہ دکھائے اور اللہ سمجھائے۔ اور اللہ کس طرح دکھائے اور سمجھائے؟ بذریعہ وحی یا بذریعہ دلائل یا بذریعہ کشف یا بذریعہ اجتہاد یا خواب، الغرض جس طرح بھی آپ حقیقت حال کو پہنچ جائیں اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ اے نبی، کبھی بھی آپ چوروں اور چوروں کے حامی اور مددگار اور جو خیانت مند ہیں اور ان کے خیانت مندوں کے حمایتی، ان کے بھی کسی بھی طرح سے حمایتی نہ بنے۔ اور اب یہ آیت کا ترجمہ ایک دفعہ پڑھتے ہیں، تاکہ تم لوگوں میں اس حق کے ساتھ فیصلہ کرو جو اللہ نے تمہیں دکھایا ہے، اور تم خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا نہ کرنا، یعنی کبھی بھی اے نبی جو خیانت کرنے والے ہیں یا خائنوں کے حامی ہیں آپ ان کے حمایتی نہ بننا، اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی نہیں بنے۔ اس آیت کی روشنی میں ہمیں صاف ظاہر ہے کہ بھی جو فیصلہ ہے وہ پھر یہودی کے حق میں آیا تھا وہی سچا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دے دی گئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ حقیقت حال کیا ہے۔ پھر فرمایا گیا اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، یعنی جو مسلمان تھے وہ نادانی میں حمایت کر بیٹھے تھے تارما کی، یہ سمجھتے ہوئے کہ ہاں مسلمان ہے ہمیں اس کی سائیڈ لینی چاہیے، اس کی طرفداری کرنی چاہیے، جو انجانے میں ان کی طرفداری کر بیٹھے، اے نبی آپ ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں اور انہیں آئندہ کے لیے تاکید کریں کہ وہ کبھی ایسی حرکت نہ کریں۔ پھر فرمایا گیا بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، یعنی اللہ ہمیشہ بخشنے والا مہربان ہے، چاہے کیسا ہی گناہ گار اللہ کی بارگاہ میں آئے اللہ اس کو مایوس نہیں لٹاتا۔ لہٰذا وہ مسلمان جو انجانے میں یہ گناہ کر بیٹھے ہیں اس کی حمایت کر کے ان سے بھی، ان کو بھی جن کو اپنے گناہوں پر شرمندگی ہے ان کی طرف سے آپ استغفار کر دیجئے۔ اللہ اکبر۔ تو اس آیت کو دور حاضر میں بھی دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دور میں جو حکم دیا گیا آج کے دور میں حکمرانوں کو بھی تو دیا جا رہا ہے نا، کہ اپنے فیصلے اس کے مطابق کریں جو قرآن ہے۔ تو دیکھیں ایک طرف وہ خود کو مسلمان کہنے والا منافق تھا جو کہ عام اب سامنے دیکھا جائے حقیقت تو وہ ایک مسلمان کی جماعت تھی اور مسلمان اس کے ساتھ تھے تارما کے، دوسری طرف یہودی تھا۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تھی نا تو انصاف ہوا، تو دیکھیں کس طرح سے ہوا، جس طرح فرمایا گیا آپ ہمیشہ حق پر فیصلہ کریں اگرچہ وہ کافر کی جانب ہی کیوں نہ ہو اور کسی کلمہ گو کے خلاف کیوں نہ ہو۔ تو وہ کلمہ گو تھا لیکن اس کے خلاف کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ مجرم تھا اور وہ یہودی بے قصور تھا۔ تو انصاف کا بول بالا آج کے دور میں بھی کرنا چاہیے۔ اس آیت سے، اس واقعے سے مسلمانوں کو سیکھنا چاہیے، اس آیت سے ان حکمرانوں کو، ان انصاف کرنے والوں کو اور ان عدالتوں میں بیٹھے اس عدلیہ کو اس آیت سے سیکھنا چاہیے کہ جب میرے نبی نے اس طرح کیا تو ہمیں اس آیت پر عمل کرتے ہوئے قرآن پر بھی ہم عمل کر لیں گے، ثواب ہوگا، اور نبی کی سنت پر بھی عمل کر لیں گے۔ اور اگلی آیت نمبر 107، اور ان لوگوں کی طرف سے نہ جھگڑنا جو اپنی جانوں میں
کو خیانت میں ڈالتے ہیں، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا اسے جو خیانت کرنے والا بڑا گناہگار ہو۔ آیت نمبر 108 اور 109 بھی ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں تاکہ بات بہتر طور پر سمجھ آ سکے۔ فرمایا گیا اور وہ لوگوں سے شرماتے ہیں اور اللہ سے نہیں شرماتے، حالانکہ اللہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات کو ایسی بات کا مشورہ کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، اور اللہ ان کے کاموں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اے لوگو سن لو، یہ تم ہی ہو جو دنیا کی زندگی میں ان کی طرف سے جھگڑے، تو قیامت کے دن ان کی طرف سے اللہ سے کون جھگڑے گا یا کون ان کا کارساز ہوگا؟ یعنی جب طعمہ ابن ابیرک کا مقدمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش تھا اور تحقیقات جاری تھی، تو اس وقت طعمہ نے اپنی قوم یعنی جو بنی ظفر سے وہ تعلق رکھتا تھا ان کے لوگوں کو جمع کیا اور کہا اب تو معاملہ ہماری قوم کی عزت کا ہے، ہمارے خاندان کی عزت کا ہے اور مسلمانوں کی عزت کا ہے، لہٰذا میں تو مسلمان ہوں اور وہ یہودی کھلا کافر ہے، تو تم لوگ مجھے ڈیفینڈ کرو، میرے بہاف پہ آگے آگے بڑھ چڑھ کے رہنا، اور تم لوگ کبھی بھی مجھے یہ سزا نہ ہونے دینا اگر میں کسی طرح سے پکڑا گیا۔ یعنی اس نے تو اپنے آپ کو یہ نہیں ظاہر کیا کہ میں گناہ گار ہوں یا میں ہی حقیقتاً چور ہوں، لیکن اتنا بہرحال ضرور کہا کہ میں جو ہوں وہ قسم کھاؤں گا، کھا جاؤں گا ان کی بارگاہ میں اپنی بے گناہی کی، اور یہودی بھی قسم کھائے گا چونکہ میں تو مسلمان ہوں، میری قسم کا اعتبار کر لیا جائے گا، یہودی کی قسم کا کون اعتبار کرے گا؟ تو تم سب اس وقت میری پاک دامنی کی بھی گواہی دے دینا، اگر میں چور ثابت ہو گیا تو ساری قوم ہی رسوا ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو تم لوگ میری گواہی دے دینا کیونکہ تم سب مسلمان ہو۔ تو اس وقت جو بولے بالے مسلمان ہیں، کچھ ان کی جماعت ان کی قوم کی، وہ طعمہ کی اس عیاری میں آ گئے، ٹھیک ہے؟ وہ اس طرح سے آگے مسلمان ہی انہوں نے سمجھا نا کہ جس طرح یہ مسلمان ہے تو سچی بول رہا ہے واقعی حقیقتاً، لیکن وہ اس کی اس دھوکے بازی میں آ گئے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے نہیں چاہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح کا دھوکہ دیا جائے، اور پھر یہ آیات نازل فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے واقعے کی خبر بھی دے دی۔ تو اس کا انجام کیا ہوا تھا طعمہ کا کہ یہ جب اسلام سے مرتد ہو گیا اور مکہ بھاگ گیا تھا اور کافروں نے اس کو بہت وارم ویلکم کیا تھا، اور اس وقت جو ہے وہ ایک کافر، اس کا نام تھا حجاج ابن علات، عین لام الف لا اور طا، ٹھیک ہے، توئیں، اس کے گھر رات کو اس نے نقب لگائی اور وہاں رات کے وقت اس نے سوچا کہ میں جو ہوں وہ چوری کرتا ہوں، اور ظاہر سی بات ہے کہ چور تھا، اس کی فطرت میں تھا اب چوری کرنا، اب وہاں بھی کافروں کے طرف بھی جا کے اس نے ایسے ہی کیا، تو وہ نقب لگا ہی رہا تھا، یعنی چوری کرنے کی وہ کوشش کر ہی رہا تھا کہ دیوار کا ایک پتھر اس کے سر پر گرا جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا۔ صبح کفار کو پتہ لگا تو انہوں نے اسے مکہ معظمہ سے نکال دیا، یعنی وہ دیکھیں مرتد ہوا تو کہاں گیا؟ کافروں کے پاس، کافروں نے بھی نہ رکھا، اللہ اکبر۔ تو یہ مردود پھر کیا ہوا؟ وہاں سے جب نکال دیا گیا تو مسافروں کے ایک قافلہ میں گیا، وہاں بولا کہ میں جو ہوں مسافر ہوں، بھوکا ہوں، میں تمہارے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اسے رات کے وقت انہوں نے اپنے ساتھ لے لیا، رات کے وقت اس نے وہاں بھی چوری کرنا چاہی، تو قافلے والے جو ہیں انہوں نے اسے پکڑ لیا اور پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا۔ غرض یہ کہ جو طعمہ مرتد ہوا تھا وہ کتنی بری موت مرا، کتنا برا ہلاک ہوا۔ یہاں پر مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ خدا کی قسم نہ وہ اٹھ سکا قیامت تک کہ جس کو تو نے نظر سے گرا کر چھوڑ دیا، کہ جس کو تو نے نظر سے گرا کر چھوڑ دیا۔ تو آیت نمبر 108 میں اس طعمہ کی جال سازیوں کا ہی ذکر ہے نا کہ تم لوگ چھپ چھپ کے جو مشورے کرتے ہو، کیا نہیں دیکھتے کہ اللہ اس وقت بھی ساتھ ہوتا ہے؟ اور آج کے دور میں بھی اس میں آیت کی تشریح کرنا چاہوں گی کہ کیا جب ہم آپس میں اور آپ فتنے اور فساد ایک دوسرے کے گھر تباہ کرنے کے، کسی کی زندگی خراب کرنے کے، کسی کی چغلی کی پلاننگ کرتے ہیں، کسی پر بہتان لگانے کی آپس میں مشورے کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ بھی ساتھ ہے؟ ہم لوگوں سے ڈر کے مارے جو کام راتوں کے اندھیرے میں کرتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس وقت وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ دیکھیں اللہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے، رب فرما رہا ہے۔ تو ہمیں بھی اس آیت سے نصیحت پکڑنی چاہیے۔ ہم اس آیت کو ماضی میں بھی دیکھ آئے، اب ہم اس آیت کو حال میں بھی دیکھتے ہیں۔ آج کا مسلمان کیا ہے؟ کیا ہم بھی کہیں نہ کہیں منافقت نہیں کر رہے؟ سوچئے، غور کریں، میں بھی اس آیت پر غور کرتی ہوں، آپ بھی کریں کہ ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہر وقت ہے، تو کیا ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اس سے خوف کھاتے ہیں؟
جو اللہ فرماتا ہے جب وہ رات کو ایسی بات کا مشورہ کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے، تو ایسی ہر وہ بات جو کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے نا کہ گناہ ہے، ہم اس کو چھپ کے کرنے کے عادی ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمیں تب لوگ نہ دیکھیں. تو ذرا اس بات پہ بھی ذرا اس چیز کا بھی غور کر لینا چاہیے کہ ہمیں لوگ نہ دیکھیں. ہم کہتے ہیں تو جب ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کیا خوف کی صورت ہونی چاہیے کہ ہم گناہ کرتے وقت اللہ کا خوف کریں کہ اللہ کا خوف، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ کیفیت ہی ہمیں گناہ کے قریب نہیں جانے دے گی. اللہ ان کے تمام کاموں کو گھیرے ہوئے، ہر چیز کا حصار تو میرے رب نے کیا ہوا ہے. ہر چیز کا جاننے والا میرا رب ہے. تو بھاگ کر جائیں گے کہاں جائیں گے؟ آیت نمبر 110، 111 اور 112. اور جو برائی کا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا. یہ پہلے قسم کے گناہ گار کی کیٹیگری. کیا؟ جب گناہ ہو جائے تو توبہ کر لے تو اللہ فرماتا ہے میں اس کے لیے بخشنے والا ہوں، میں اس کے گناہوں کو بخش دوں گا. دوسری کیا ہے؟ آیت نمبر 111 میں فرمایا گیا اور وہ جو گناہ کمائے اور اپنی جان پر ہی کھلا گناہ کما رہا ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے. یہ ایسے بندے کی بات کی جا رہی ہے جو گناہ کر کے توبہ نہیں کرتا. رب فرماتا ہے اپنی جان کو یہ عذاب میں ڈال رہے، گناہ کر رہا ہے، اس پہ اکڑ بھی رہا ہے، توبہ بھی نہیں کر رہا، رجوع بھی نہیں کر رہا، اپنی جان پر ہی مصیبت ہے، خود کو ہی جہنم میں ڈالے جانے کے قابل بنا رہا ہے. جو توبہ کرے گا اللہ فرماتا ہے اس کی توبہ قبول ہے، جو نہیں کرے گا، جو گناہ کرے گا، اپنے ہی نقصان کو کر رہا ہے. پھر تیسری قسم آیت نمبر 112. اور جو کوئی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کرے پھر کسی بے گناہ پر اس کا الزام لگا دے تو یقیناً اس نے بہتان اور کھلا گناہ اٹھایا. تو یہ پچھلی آیات سے متعلق بھی ہے کہ جس نے غلطی خود کی الزام دوسروں پر لگانا چاہا، ٹھیک ہے، تو اس کا انجام کیا ہے؟ رب فرماتا ہے اس نے بہت بڑا گناہ اٹھایا، بہت بڑا گناہ کیا. اور یہ اگر ٹائپس کی بات کی جائے تو تیسری طرح کے لوگ، پہلے کون سے؟ غلطی کر کے جھک جانے والے، معافی مانگنے والے. رب فرماتا ہے میں مہربان ہوں، میں غفور الرحیم ہوں، معاف کر دوں گا. دوسرے وہ جو معافی نہیں مانگتے، اکڑتے ہیں غلطی پہ، رب فرماتا ہے اپنا ہی نقصان کرتے ہیں. پھر وہ جو غلطی کرتے ہیں اور کسی اور پر الزام لگاتے ہیں، رب فرماتا ہے یہ بھی بہت بڑا گناہ کرتے ہیں، اور ایسے لوگ اللہ کو نہایت ناپسند ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو وہ جو پہلی قسم کی غلطی کرنے والے ہیں، آیت نمبر 110، ویسا بنا دے کہ غلطیاں تو ہوتی ہیں لیکن ہم توبہ کر لیں، ہم رجوع کر لیں، معافی مانگ لیں. اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین. سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.